معزز سامعین کرام، آپ کے پیش خدمت ہے دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ اول، باب نمبر 1۔ بچہ اور جوان، مرد اور عورت، زندہ اور مردہ، سب ایک دوسرے میں مدغم ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے تھے۔ اپنا اپنا کار و کسب، اپنے اپنے زمانے لیے ایک دوسرے کے زمانوں کے اندر باہر دندناتے پھرتے تھے۔ خوابوں کا اپنا ایک الگ فہم تھا، صرف ہوش مندی بھروسے کے لائق تھی، اور آدمی کے ذہن کی یادداشت اس کے لنگر کا کام دیتی تھی۔ جس مقام پہ یاد کا لنگر ڈال دیا جاتا، اسی نقطے پہ حال کا زمانہ تھم جاتا اور گزرے ہوئے وقت کا لمحہ لمحہ اپنی اصل خصلت لیے گرفت میں آ جاتا تھا، جس کے نقش و نگار مہینوں اور برسوں کی دھند میں مدھم نہ پڑتے تھے۔ کوئی اچنبھا، کوئی اسرار ان کے ناک نقشے پہ شبے کا سایہ نہ ڈال سکتا تھا۔ نسرین کی آواز تک اپنے ہونٹوں کی خمدار ترنگ لیے کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی کرن، کھلکھلاتے دانتوں کی کٹک، لرزتی ہوئی سرخ زبان کی نمدار حرارت، لمبی سفید انگلیوں کی لہر، جلد کی موم کے اندر بال سے زیادہ مہین شریانوں کا جال جو چھاتی کے تناؤ کے ساتھ زیر و بم ہوتا تھا، یہ ایک ایک جز سمٹ کر ایک دمکتے ہوئے منجمد لمحے کی صورت نظر کے سامنے آ رکتا تھا۔ یاد کا لنگر بھی کیا عجب شے تھی کہ زمانوں کی آمد و رفت کو گویا مٹھی کی جکڑ میں باندھ کے رکھ دیتا تھا۔ اسی نیم خواب حالت میں لیٹے لیٹے اچانک سرفراز کو احساس ہوا کہ اس کے آس پاس مکمل سناٹا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ پلیٹ فارم پر پیر صاحب اور ان کے بیٹے اپنے مریدوں کے ہجوم میں گھرے کھڑے تھے۔ مرید ایک دوسرے کے عقب سے نکل نکل کر پیر صاحب کے گھٹنوں اور پاؤں کو چھو رہے تھے۔ سرفراز نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی بتی بجھا دی۔ کوچوان کے چھانٹے کے کڑاکے اس نے سوچا، اور تانگے کے پہیوں کا شور، شاید پیر صاحب کے آنے جانے کی کھڑکھڑاہٹ ہی تھی۔ گارڈ نے سیٹی دے دی۔ ریل جو ساکن لیٹی آہستہ آہستہ سانس لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، دھوئیں کی پھنکار چھوڑ کر حرکت میں آ گئی اور پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ رینگنے لگی۔ چند منٹ میں وہ اسٹیشن سے نکل گئی۔ سرفراز کھسک کر کھڑکی کے پاس ہو بیٹھا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھانا صاحب، آواز آئی۔ سرفراز نے اونچی آواز سے جواب دیا، نہیں۔ اب باہر رات کی سرزمین تھی جہاں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ کبھی کبھی کسی گاؤں کے گھر میں جلتی ہوئی آگ یا لالٹین کی مدھم سی روشنی اندھیرے میں ایک لکیر کھینچتی ہوئی کھڑکی کو آر پار کاٹتی اور سیکنڈ کے اندر عقب کی جانب میں غائب ہو جاتی۔ گپت اندھیرے میں دیکھتے ہوئے ایک دوسری تاریک کھڑکی سرفراز کی آنکھوں کے آگے ابھرتی ہوئی نزدیک آنے لگی۔ یہ کھڑکی گاؤں کے ایک مکان کی تھی جس کی چوگاٹ پہ ہاتھ رکھے ایک 8 سالہ بچہ ببھوت کھڑا باہر کالی رات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر اس کا 58 سالہ باپ چارپائی پہ پڑا، اپنی زندگی کے آخری لمحوں کے بیچ اٹکا ہوا تھا۔ بابا جی، اعجاز اپنے باپ کا ہاتھ تھامے چارپائی کے کنارے بیٹھا تھا۔ آپ کی عمر بڑی لمبی ہے، ایسی باتیں نہ کریں، مجھے دلاسا نہ دیں۔ بوڑھے نے بمشکل الفاظ ادا کیے، میری بات دھیان سے سن۔ بابا جی، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ۔ تیری ماں تو سرفراز کے پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب وہ تیرے پاس تیری ماں کی امانت ہے۔ زمین گہنے رکھ کر تجھے پڑھایا، تیرا بیاہ کیا، پہلے زمین کو چھڑوانا۔ بابا جی، 4 سال سے نوکری کر رہا ہوں، پیسے جمع کر لیے ہیں، بس تھوڑی کسر رہ گئی ہے، سمجھ لو کہ زمین چھٹ گئی۔ پھر سرفراز کو پڑھانا۔ بابا جی، وہ پڑھ رہا ہے، بچہ لائق ہے، قرضہ لے لینا، سرفراز پڑھ لکھ کر اتار دے گا۔ دنیا کے کام اسی طرح چلتے ہیں، دادا کا قرضہ باپ کے سر، باپ کا قرضہ بیٹے کے سر۔ ہماری عمریں اسی طرح گزری ہیں، مگر اب تعلیم کا زمانہ ہے۔ میرے جیسے ان پڑھ کو بھی
اس بات کی خبر ہے، تیرے بیاہ کا کوئی پھل آ جاتا تو میرا سانس آسانی سے نکل جاتا، مگر اللہ کی مرضی کے آگے کس کا زور ہے؟ شکر کر کہ بھائی احمد سے قرابت داری تھی، اس نے اپنی سکینہ تجھے دے دی۔ وٹے سٹے کا بندوبست بھی میرے گھر میں نہیں تھا، اللہ کی مرضی سے تیری بہن ہی کوئی نہیں۔ بابا جی، اعجاز نے کہا، سرفراز میرا ایک ہی بھائی ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بوڑھے نے آنکھ کے اشارے سے بیٹے کو نزدیک آنے کو کہا، یہ بتا سکینہ اسے پیار کرتی ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے۔ نہیں، سچی بات بتا، دل سے پیار کرتی ہے؟ بالکل دل سے کرتی ہے، اپنے بچوں کی طرح جانتی ہے۔ اب آپ سو جائیں، بولنے سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ بوڑھے نے حلق سے خشک سی ہنسی کی آواز پیدا کی، گو چہرے کی جھریوں میں ذرا برابر حرکت نہ ہوئی۔ سرفراز کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ سامنے کھڑا ہے، رات ہو گئی ہے، بوڑھے نے کہا اور ہولے سے آنکھیں بند کر لیں۔ سرفراز کھڑکی سے اب اس کے کچے کمرے کو دیکھ رہا تھا جو صحن میں بنا ہوا تھا جب اس کے باپ یعقوب عوان کی 12 ایکڑ زمین اس کے قبضے میں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اس کمرے کے اندر گیہوں اور مکئی کی جنس، توڑی اور ایک گائے رکھی جاتی تھی۔ سرفراز کے ذہن میں سب سے پرانی یاد اس وقت کی تھی جب وہ اپنے باپ کے حساب سے صرف 2.5 پونے 3 سال کا تھا۔ صبح منہ اندھیرے اس کی آنکھ کھلی تو باپ اور بھائی کی چارپائیاں خالی دکھائی دی تھیں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کمرے سے لالٹین کی روشنی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیچ بیچ میں گائیں عجیب طرح سے ٹکرا رہی تھی۔ جب بچے نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو انوکھا منظر دیکھا۔ ایک آدمی نے، جو ان کے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا، گائے کی پونچھ اوپر اٹھا رکھی تھی۔ پونچھ کے عین نیچے گائے کے جسم سے ایک کھلونے کا سا سر اور 2 ننھی ننھی ٹانگیں باہر نکلی تھیں جن میں ہلکا سا ارتعاش تھا، جیسے سردی سے کانپ رہی ہوں۔ سرفراز کے باپ اور بھائی نے اس چھوٹے سے بدن کو چاروں ہاتھوں سے اٹھا رکھا تھا اور ہولے ہوا سے اسے کھینچ رہے تھے۔ سرفراز گائے کے منہ سے کچھ فاصلے پر جا کر رک گیا۔ گائیں ہوکے بھر بھر کر ٹکرا رہی تھی اور ہوکے کے ساتھ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ سرفراز کی نظریں گائے کے چہرے پر تھیں۔ چہرہ اسی طرح تھا جیسے ہر روز ہوا کرتا تھا، صرف اس کی آنکھوں کی صورت مختلف تھی۔ ان آنکھوں کی 2 شکلیں تھیں، ایک شکل بے زبان دہشت کی تھی، دوسری نرمی اور بلاوے کی تھی۔ پہلی سے سرفراز کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا اور قدم پیچھے کو اٹھتے تھے، دوسری سے اس کا جی چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر گائے کے منہ پر ہاتھ پھیرے۔ کمرے میں انسانی اور حیوانی سانسوں اور خمیرے آٹے کی سی ملی جلی گرم مرطوب بو بھری تھی جو سینے پہ بھاری بیٹھ رہی تھی۔ سرفراز اپنی جگہ پہ کھڑا دیر تک گائے کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب اس نے نظر ہٹائی تو اس کا باپ اس کھلونے کو، جو گائے کا بچڑا تھا، گائے کے منہ کے نیچے ہجے ہاتھوں کھڑا کر رہا تھا اور گائے کی پونچھ کے ساتھ لمبا سا سرخ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا تھا۔ بوسلے رنگ کے بچڑے کی ٹانگیں اس کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھیں اور اس کے بال یوں چپکے ہوئے تھے جیسے نہا کر آیا ہو۔ گائے نے 2 ایک بار سر کو ادھر ادھر جھٹکے دیے جیسے رسی تڑوانے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اس نے ہولے سے سر نہواڑ کر بچے کو زبان سے چاٹنا شروع کر دیا۔ سرفراز کو اعجاز گود میں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اس کمرے کے دروازے اور کھڑکی کے پٹ ہوا کرتے تھے جنہیں کنڈی لگتی تھی۔ اگلے برسوں میں زمین گروی چلی گئی اور اعجاز کی ایف اے کی تعلیم مکمل ہوئی۔ پھر اس کا بیاہ ہوا۔ کچھ عرصے تک وہ کمرہ بند رہا، پھر بے دیانی کی نظر ہو گیا۔ آندھی طوفان میں کنڈیاں ٹوٹ گئیں، کواڑ کھٹا کھٹ بجتے رہے، پھر اکھڑ کر گر پڑے۔ آخر میں گائے بھی بک گئی، کمرہ اجڑ گیا۔ آج بھی جب 8 سالہ سرفراز اپنے تئیں بچپنے سے نکل کر بڑا ہو چکا تھا اور 6 برسوں میں اس کمرے کی کئی شکلیں گزر چکی تھیں، اس کا ایک ہی نقشہ اس کے ذہن میں موجود تھا، باسی سانس اور گائے کی آلائش کی بھاری بو کے۔
اندر جڑا ہوا گائے کا دولخ چہرہ، جس کی آنکھوں سے موت کی دہشت اور پیار کی نرمی بیک وقت جھانک رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے اپنے باپ کے چہرے پر وہی کیفیت دیکھی تھی۔ کھڑکی میں کھڑے کھڑے تاریک آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہوئے سرفراز کے اندر اپنی پرانی گائے کے چہرے کی ان منٹ ویرانی کا عکس تھا، جس کی چھاپ 2.5 سال کی عمر میں اس کے دل پر پڑ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پہ ایک بیل گاڑی آ کر رکی، جس کے نیچے لالٹین لٹک رہی تھی۔ یہ اس کی ماسی کا کنبہ تھا، اعجاز کی بیوی سکینہ کے علاوہ ان کا ایک بیٹا جو سرفراز سے 1 سال بڑا اور سرفراز سے 2 برس چھوٹی بیٹی جمیلہ تھی۔ بچوں کے باپ چاچے احمد نے لالٹین اتار کر ہاتھ میں لی اور بیٹے عباس کو بیل گاڑی پر چھوڑ کر بیوی اور بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ جب سرفراز کی ماسی اس کا سر منہ چوم چکی تو وہ چپکا جا کر جمیلہ کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ جمیلہ کو کونی مار کر سرگوشی میں بولا، چل باہر چلیں۔ دونوں بچوں نے گھر والوں کو دیکھا جو بوڑھے جان کن کی چارپائی کے گرد جمع تھے۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے ایڑیوں کی مدد سے دونوں نے انچ انچ دروازے کی جانب کھسکنا شروع کیا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچ گئے اور پھر بھی کسی نے ان کی طرف دھیان نہ دیا تو وہ دہلیز ٹاپ کر باہر صحن میں نکل آئے۔ چل اس کمرے میں چلیں، سرفراز نے کہا۔ نہ جی، وہاں تو جن ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ باسے نے بتایا تھا۔ جیلو، تو ڈرپوک ہے۔ چل میں آگے آگے چلتا ہوں۔ جمیلہ سرفراز کا ہاتھ تھامے پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ رات کالی تھی مگر تاروں کی لو میں بے پٹ کی کھڑکی کا چوکٹا مدھم سا دکھائی دے رہا تھا۔ جمیلہ مضبوطی سے سرفراز کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی کھڑکی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ سرفراز، جمیلہ نے کہا، تو یہاں آیا کرتا ہے؟ ہاں۔ کیا کرنے؟ کچھ بھی نہیں۔ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، مجھے جنوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتی ہے؟ ہاں، 20ویں پارے پر ہوں۔ میں نے ختم کر لیا ہے۔ مولوی جی کہتے ہیں جو قرآن مجید ختم کر لے اسے جنوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میرے 10 پارے رہ گئے ہیں، جمیلہ نے کہا۔ وہ دیکھ، سرفراز نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کہا۔ کیا؟ ستارہ کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی دکھائی دینے لگتا ہے۔ آگے بادل آ گیا ہے۔ نہیں، آنکھیں جھپک رہا ہے، سرفراز نے کہا۔ مجھے پتا ہے۔ کیسے؟ ایک دن مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا، سرفراز نے سینہ پھلا کر کہا۔ میں کتاب میں پڑھوں گا۔ چلو چلیں۔ جمیلہ نے کمرے میں ہوا کی سرسراہٹ سن کر مزید قریب سرکتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ گڈھے پر۔ میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ باسا مجھے مارتا ہے۔ ابا اسے اندھیرے میں بٹھا کر چلا جاتا ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے۔ بے ایمان ہے، سرفراز نے کہا۔ مارتا ہے؟ تو میرے ابے کو بتانا۔ تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، جمیلہ بولی۔ چل چلیں۔ گھر کے دروازے پر عباس اندھیرے میں بیل گاڑی پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ سرفراز اور جمیلہ پچھلے تختے پر ہاتھ جما کر اچکے اور سوار ہو کر ساتھ ساتھ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اوئے سرفراز، تیرا ابا مر گیا ہے کہ نہیں؟ عباس نے پوچھا۔ ابھی نہیں، جمیلہ چستی سے بولی۔ سانسیں لے رہا ہے۔ بیل نے سر جھٹکا تو اس کے گلے میں لٹکی گھنٹی کی آواز آئی۔ سرفرازے، ٹانگ نہ ہلا، ڈنگر بے قرار ہوتا ہے۔ میں تو نہیں ہلا رہا، سرفراز نے جواب دیا، اور تیرے فرشتے ہلا رہے ہیں۔ چل اتر نیچے۔ سرفراز چھلانگ لگا کر بیل گاڑی سے اتر گیا۔ گڈھے کے نیچے جا کر بیٹھ، عباس نے حکم دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، سرفراز نے کہا۔ تیرا ڈر نکالوں آ کر؟ چل نیچے بیٹھ۔ سرفراز چاروں ہاتھ پاؤں پہ چلتا ہوا بیل گاڑی کے نیچے گھس گیا۔ چل جیلو، تو بھی اتر، عباس بولا۔ باسے، جمیلہ نے فریاد کی، نیچے سانپ ہیں، چل چل، ابھی تیرے سانپ نکالتا ہوں۔ جمیلہ بھی رینگتی ہوئی جا کر سرفراز کے پاس بیٹھ گئی۔ عباس کے ڈر کے مارے سرفراز اور جمیلہ بیل گاڑی کے نیچے اس کے پہیے سے پشت لگائے ساتھ ساتھ دبکے بیٹھے تھے۔ تاریکی اتنی تھی کہ ایک دوسرے کی شکل دکھائی نہ دیتی تھی، صرف سانس کے اتار چڑھاؤ سے جمیلہ کا بدن بار بار سرفراز کے جسم کے ساتھ ہولے سے
دبتا تو اس کے اندر ایک خوشگوار حرارت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ بیل گاڑی گلی کی چوڑائی جتنی چوڑی تھی اور پھنس کر گلی میں داخل ہوئی تھی۔ آتے جاتے اکا دکا لوگ گلی کی دیواروں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے نکل رہے تھے۔ گلی کے بیچ میں بہتی ہوئی نالی میں بیل کا ایک کھر ڈوبا ہوا تھا، جسے وہ بار بار پانی سے باہر نکال کر خشک زمین پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نالی کے گندے پانی کی بو سرفراز اور جمیلہ کی ناک میں چڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد جمیلہ نے سرفراز کے کان میں کچھ کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تجھے ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے، سرفراز نے کہا۔ چپ کر کے بیٹھو، اوپر سے عباس بولا۔ نیچے اتر کر دونوں کے دانت توڑ دوں گا۔ گاڑی کے نیچے دونوں پھر دبک گئے۔ اسی خاموشی میں جب کافی دیر گزر گئی تو سرفراز نے جمیلہ کو کوہنی مار کر سرگوشی کی، چل اندر چلیں۔ دونوں بے آواز طور پر رینگتے ہوئے دوسرے پہیے تک پہنچے، پھر وہاں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اندھیرے میں دروازے کی دہلیز سے دونوں کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندے منہ صحن میں گر پڑے، مگر ڈر کے مارے ان کی ٹانگیں چلتی رہیں۔ وہ کود کر اٹھے اور دوڑتے ہوئے صحن پار کر کے اندر چلے گئے۔ قریب سحری کا وقت ہوگا جب شور سے سرفراز کی آنکھ کھلی۔ وہ چارپائی پہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جمیلہ دوسری چارپائی پر سو رہی تھی۔ سرفراز چارپائی سے اتر کر دروازے تک گیا۔ دوسرے کمرے میں لالٹین کی روشنی کے آگے اس کی ماسی زمین پر بیٹھی دونوں باہیں ہوا میں اٹھائے عجیب سی آواز میں بین کر رہی تھی۔ چارپائی پر جہاں اس کا باپ پچھلے 2 ماہ سے دراز رہا تھا، صرف ایک سفید خیس بچھا نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چارپائی خالی ہو گئی ہے۔ گو سرفراز کو احساس تھا کہ اس کے باپ کا جسم، جو ایک پرانے کپڑے کی مانند سکڑ کر رہ گیا تھا، خیس کے نیچے ڈھکا پڑا تھا۔ سرفراز چلتا ہوا جا کر کمرے میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں ماسی پر لگی تھیں، جس کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے اور جو چہرہ چھت کی جانب کیے منہ کھولے آہو بکا کر رہی تھی۔ سرفراز یوں کھڑا تھا جیسے ماسی کے انداز سے مسحور ہو چکا ہو۔ اسے ذرہ برابر احساس نہ تھا کہ ماسی رو رہی ہے۔ ماسی کے چہرے پہ پسینے کے باریک قطرے چمک رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ سرفراز وہاں کھڑا انہماک سے اس کی آواز کے زیر و بم میں کھویا ہوا تھا۔ چاچا احمد، جو اب تک منہ دوسری جانب کیے حقہ گڑگڑا رہا تھا، جیسے اس کا اس ساری کارروائی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جسے دیکھ کر ہمیشہ سرفراز کو ایک بڑے بھاری درخت کا احساس ہوتا تھا، اب کبھی ایک پاؤں پہ اور کبھی دوسرے پہ اپنے جسم کا بوجھ سہارتا ہوا دائیں سے بائیں ہولے ہولے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں ماسی کی نظر بچے پہ پڑی، جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بازو گرا کر اپنے آپ کو سکینہ سے جدا کیا، جو اس کے بدن سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھی پاؤں پہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جھپٹ کر سرفراز کو باہوں میں سمیٹنے کے بعد اسے سینے سے لگا کر دوسرے کمرے کو لے چلی۔ اعجاز اپنے باپ کی چارپائی پہ سر رکھے بے حرکت بیٹھا تھا۔ دوسرے کمرے میں ماسی سرفراز کو اس کی چارپائی پہ لٹا کر خود اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ پھر وہ سرفراز کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ سسکنے لگی، جیسے درد سے کرا رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد سرفراز کو اپنے گال پہ نمی کے قطرے محسوس ہوئے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ دیکھا، ماسی چپکے چپکے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے، جو بین کرتے ہوئے خشک تھیں، اب سچ مچ کے آنسو رواں تھے۔ سرفراز نے اپنی ماں کی شکل نہ دیکھی تھی۔ اس کی ماسی نے ہی اسے پالا تھا۔ جب وہ 3 سال کا ہو گیا تو اس کا باپ اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ اعجاز سے بیاہ ہو کر سکینہ کی آمد کے بعد وہ 2 3 ہفتے آ کر اپنی بیٹی کے پاس ٹھہرنے لگی تھی۔ سرفراز کو وہ وقت یاد آیا جب ایک بار چاچے احمد نے جھگڑا کر کے ماسی کو گھر سے نکال دیا تھا اور ماسی ان کے گھر آ کر 3 مہینے رہی تھی۔ سرفراز اس وقت 6 سال کا ہوگا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز دوپہر کو سرفراز اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو چارپائی پر ماسی کو اپنے باپ کے برابر لیٹے ہوئے پایا۔ سرفراز کو دیکھتے ہی ماسی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عجلت میں وہ اپنا گریبان بند کرنا بھی بھول گئی اور جلدی سے سرفراز کے باپ کی ٹانگیں دبانے لگی۔
ہائے بھائی یعقوب کے بدن میں درد اٹھ رہا ہے۔ وہ آنکھیں چرا کر بولی، شاید بخار آنے والا ہے۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے سرفراز؟ اس کا باپ غصے سے بولا، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے۔ تیری ماسی سے کہا ہے ذرا دبا دے۔ اور کس سے کہوں؟ تیری ماں تو تجھے میرے پیٹے ڈال کر چھوڑ کر چلی گئی۔ جا دروازہ بند کر دے، روشنی سے میری آنکھوں میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، جا۔ اب گھر والوں سے الگ ہو کر اندھیرے کمرے میں ماسی آنسو بہا رہی تھی۔ سرفراز کو احساس تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے، مگر اس کے دل میں رنج کی کوئی شکل پیدا نہ ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی ایک کیفیت تھی جس سے وہ شروع عمر سے واقف تھا، مگر جس کی خصلت اس کے تئیں بے نام ہی رہی تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا تو پھر جا کر اسے علم ہوا تھا کہ یہ کیفیت ایک ایسی خواہش کے مطابق تھی کہ جیسے دور دراز کے خیالوں کے اندر آس پاس کی چیزوں کے نشان لگانے کی امید ہو، اور بس اس وقت ماسی کے ساتھ لیٹے لیٹے اس کا جی گھبرانے لگا تھا۔ سب سے اول اس کی خواہش تھی کہ وہ ماسی کے بازوؤں کے حلقے سے نکل کر اس کے آنسوؤں سے دور چلا جائے۔ جب وہ ماسی کے جسم سے الگ ہونے میں ناکام رہا تو سسکنے لگا۔ اسی حالت میں کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس نے اپنے کندھے پر ایک مانوس ہاتھ کو محسوس کیا۔ وہ اچھل کر اٹھ پڑا اور اعجاز کے ہاتھوں سے چمٹ کر اس کے کندھے سے لگ گیا۔ کافی مدت پہلے اس نے اعجاز کی گود میں چڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اس طرح اس کے سینے سے چمٹا تھا جیسے 8 برس کا پٹھا نہیں بلکہ گھٹنوں چلتا بچہ ہو۔ اسے اس سارے ماحول سے، اپنے تاریک کمرے سے، دوسرے کمرے سے جہاں لالٹین لٹک رہی تھی اور سفید کھیس والی چارپائی بچھی تھی، ماسی کی گرم گرم چھاتیوں اور اس کے آنسوؤں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اعجاز کے کندھے پر سر رکھ کر اسے اعتبار آ گیا کہ اب کسی بات کا خوف دور دور تک بھی پھٹکنے والا نہیں۔